بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سچویشن کے بارے میں یہ بات تو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن ہے جو یہ مسلسل دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گھڑ جائے گی، تحریک عدم اعتماد میں 172 سے زیادہ لوگ آئیں گے، 200 سے زیادہ لوگوں کی ان کو حمایت حاصل ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جس کو وہ غیر آئینی حکومت کہتے ہیں اسے آئینی طریقے سے گھر بھیج دیا جائے گا۔ ایک جانب اپوزیشن ہے، دوسری جانب حکومت ہے۔ حکومت کا بھی اصرار بڑھتا جا رہا ہے کہ چیزیں ان کنٹرول ہیں اور سب کچھ ہاتھ میں ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہوگی اور یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بہت بری ہوگی۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جب اپنے اجلاسوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد کا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، یعنی انہیں یہ یقین ہے یا وہ یہ ظاہر ضرور کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونی ہی ہے، اس کے بعد کیا کریں گے یہ طے ہو رہا ہے۔ میری گزشتہ تقریباً 16 گھنٹے میں کچھ صحافیوں سے 2 بار گفتگو ہوئی ہے، اور یہ وہ صحافی ہیں جو شہر اقتدار کے معاملات جانتے ہیں، چیزیں جانتے ہیں۔ ان میں کراچی کے بھی ایک بڑے زبردست صحافی ہیں۔ چونکہ ابھی بعض چیزیں طے نہیں ہیں یا اعلان شدہ نہیں ہیں، اس لیے میں ان کے نام نہیں بتا رہا۔ ان صحافیوں سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں کچھ چیزیں معلوم ہوئیں، وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک دوسرا، کچھ چیزیں ہمیں سیدھی نظر آ رہی ہیں، صاف نظر آ رہی ہیں۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوششیں جاری ہیں، مگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں حکومت کی کوششوں کی، جن کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک، کابینہ کا اجلاس آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہا۔ تو کابینہ کا اجلاس حکومت چلانے کے لیے ہوتا ہے، تو کابینہ کا اجلاس نہ ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حکومت کا فوکس اس وقت تحریک عدم اعتماد ہے، یہ چیلنج ہے اور سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو کابینہ کے اجلاس چھوڑ کر آپس کے اجلاس ہو رہے ہیں، آپس میں طے ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کو کس کے پاس بھیجنا ہے، کس کو منانے کے لیے بھیجنا ہے، کس کی کس سے ملاقات کرانی ہے، کس کے کس سے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں کس کو بھیجا جائے، یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ کیا مینڈیٹ دے کر بھیجا جائے، کتنا کس کو اس وقت آفر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی طے ہو رہا ہے۔ یعنی حکومت، اگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ایک بار کہ عمران خان صاحب کو چاہیے ان حالات میں کنٹرولڈ بلیک میل ہو جائیں۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار 12 کروڑ کی آفر کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو چاہیے اس وقت کنٹرولڈ بلیک میل ہو جائیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ معاملہ کنٹرولڈ بلیک میل ہونے سے آگے جا چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں قافلی حکومت سے تو نہیں کہہ رہی کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دیں، قافلی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اپوزیشن سے بھی نہیں کہا کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان ٹی وی پر دیا تھا، اور ٹی وی پر بیان دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ قافلی کو کچھ تگڑا آفر کرنا پڑے گا تبھی وہ ووٹ دیں گے، ورنہ ووٹ کیوں دیں گے۔ تو اب طارق بشیر چیمہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مانگی وزارت اعلیٰ، لیکن ہمیں وزارت اعلیٰ کی آفر اپوزیشن نے کر دی ہے۔ تو اگر اپوزیشن کی طرف سے وہ یہ خبر دے چکے کہ گو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے منع کر دیا کہ وزارت اعلیٰ کی آفر جو ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ بتا چکے کہ ہمیں وہاں سے آفر ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ وزارت اعلیٰ لے لیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کو بارگیننگ میں سب سے چھوٹی آفر بھی اگر کوئی دینی ہے تو وہ دینی ہے وزارت اعلیٰ کی۔ اب وزارت اعلیٰ کی آفر دینے کے نتیجے میں حکومت کو پھر کچھ کمپرومائز اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، حکومت ایک بلیک میلنگ میں آ جائے گی۔ یہ ہو گیا قافلی کا معاملہ۔ عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو منع کر دیا کہ اتحادیوں کے بارے میں بیانات نہ دیں۔ آج اسد عمر صاحب نے صبح بیان دے دیا، انہوں نے کہہ دیا قافلی چند اضلاع کی پارٹی، پیپلز پارٹی پہ بات کر رہے تھے، کرتے مسلم لیگ نون پہ بات کر رہے تھے، اور کون نہیں جانتا کہ مسلم لیگ نون صرف پنجاب کی، بطور خاص سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت ہے، کون نہیں جانتا۔ اے این پی خیبر پختونخوا کی جماعت ہے، کون نہیں جانتا۔ فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا کے کچھ حصے میں محدود ہیں، کون نہیں جانتا۔ تو اسد عمر صاحب اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ قاف لیگ چند اضلاع کی پارٹی ہے۔
جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جس میں قاف لیگ کو منانا ہے، ایسی صورتحال میں قاف لیگ جو ابھی گئی نہیں ہے ان کو آپ ناراض کر رہے ہیں منانے کی بجائے۔ عمران خان صاحب نے منع کر دیا، شیخ رشید صاحب اس سے پہلے کر چکے تھے، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے واپس اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن شیخ رشید صاحب بھی ایک تیر چلا چکے تھے۔ اب اسد عمر صاحب کا بیان آ گیا، عمران خان صاحب نے روک دیا ہے، اپنے وزیروں کو روک دیا ہے کہ اتحادیوں کے بارے میں کوئی بیان نہ دیں، ایک بات۔ دوسرا، کابینہ کا اجلاس ہے۔ تیسرا، حکومت مسلسل اپنے اجلاس کر کے اپنی حکمت عملی طے کر رہی ہے اور عوامی طاقت کے مظاہرے پر فوکس ہے حکومت کا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 27 کو جلسہ ہوگا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ 27 کو ہوگا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا، اور اشارے یہ آ رہے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے وہ لیٹ شروع ہوگا، بہت لیٹ شروع ہوگا، دھرنے میں بدل جائے گا، اور پھر ممکنہ طور پر جب 28 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ درپیش ہوگا تو وہیں یہ تمام لوگ موجود ہوں گے اس جلسے کے شرکا، اور وہاں پر پھر ایوان میں جانے والے جو ہیں، جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ یہاں سے ہو کر گزریں گے، ان لوگوں کے درمیان میں سے گزریں گے، تو یہ سامنے موجود ہوں گے۔ اب یہ سامنے موجود ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی صورتحال ہے، کیونکہ اس پر معاملہ عدالت میں جائے گا، یہ میں آپ کو بآسانی بتا سکتا ہوں۔ تو یہ حکومت کی صورتحال ہے، چیزیں ان کنٹرول نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آفر کیا 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 جا سکتا ہے۔ قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ آفر کی جا سکتی ہے۔ قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ آفر کرنے کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کو جتنا کچھ مشرف کے دور میں ملا ہوا تھا اس سے زیادہ مل سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو جو کچھ مشرف کے دور میں ملا ہوا تھا اس سے زیادہ مل سکتا ہے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ دفاتر کھولنے کی، وہ بھی جلد ہم پوری ہوتی دیکھیں گے، اس بات کا بھی امکان ہے۔ جب اس پر بات ہو رہی تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر تو جو تعلقات ہیں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں، تبھی متحدہ کو دفاتر مل رہے ہیں۔ اس پر ابھی کچھ لے دے والا معاملہ ہے، چیزیں کلیئر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنی چالیں چل رہی ہے، وہ حکومتی اتحادیوں سے مل رہی ہے، وہ بار بار یہ خبریں پھیلا رہی ہے صحافیوں کے ذریعے، اپنے اراکین کے ذریعے، کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں اور نہ جانے کیا کچھ آفر کر دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن کے نتیجے میں یقینی ہے، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ معاملہ 50-50 ہے، یہ دونوں جانب جا سکتی ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں، تو 50-50 60-40 ہو سکتا ہے، 65-35 ہو سکتا ہے، اور یہ 40-60 بھی ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن کے فیور میں اپوزیشن 60 پر جا سکتی ہے۔ آنے والے کچھ دن جو ہیں بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر اچھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے، گیم ہاتھ میں ہے ابھی تک، لیکن بگڑ بھی سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد فرض کر لیجئے کہ کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ لوگ آپس میں لڑیں گے سلاٹ کے لیے، جو کچھ وقت کے لیے ہوگا اس میں بلاول پہلے اشارہ دے چکے کہ شہباز شریف سے کہوں گا اچھا وزیر داخلہ رکھے، یعنی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ شہباز شریف ہیں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اور پھر جائیں گے انتخابات میں، اس کا فائدہ پھر عمران خان کو ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پالیٹکس ہوگی وہ پالیٹکس آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے والی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔